بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو دین اسلام کی بنیاد ہے اور جس پر ہمارا ایمان، ہماری عبادت اور ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ موضوع ہے توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت۔ توحید کا مفہوم۔ لفظ توحید عربی زبان میں وحدہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایک ماننا۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، افعال، عبادت اور اختیارات میں اکیلا اور یکتا مانا جائے۔ توحید کی اقسام۔ علماء نے توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ توحید الربوبیہ، یعنی اللہ کو رب ماننا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ وہی خالق ہے، مالک ہے، رزق دینے والا ہے اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اس کی یکتائی کو ماننا، جیسے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، سمیع ہے، اور یہ صفات کسی مخلوق میں نہیں۔ توحید العبادات، یعنی عبادت صرف اللہ کی کرنا، نماز، روزہ، دعا، نذر، قربانی، سجدہ اور ہر قسم کی عبادت میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ توحید کی اہمیت۔ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ توحید کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جنت میں داخلے کی سب سے پہلی شرط توحید ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے اور شرک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ توحید دل میں سکون، خوف ختم ہونے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن و حدیث میں توحید کی اہمیت۔ سورۃ الاخلاص میں فرمایا گیا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ توحید کے فوائد۔ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، انسان کے دل میں سکون آ جاتا ہے، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، انسان کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، آخرت میں کامیابی اور جنت کا داخلہ۔ شرک کیا ہے؟ توحید کی ضد شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، چاہے وہ عبادت میں ہو یا صفات میں یا کسی اور شکل میں۔ توحید شرک کبیرہ گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے سوا جیسے چاہے معاف کر دے۔ توحید کے بغیر اعمال کا ضائع ہونا۔ اگر کسی انسان نے ساری زندگی عبادت کی مگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا پیغام توحید تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا رب صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آج کے معاشرے میں توحید کی ضرورت۔ آج کے دور میں لوگ طرح طرح کے بدعات اور شرکی افعال میں مبتلا ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں اور سمجھ کر پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، دعاؤں میں اخلاص پیدا کریں، اللہ پر توکل کریں، مشکلات میں صرف اللہ سے مدد مانگیں، بدعات اور شرک سے بچیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ توحید دین کی بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ توحید انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی وحدانیت کی گواہی کو بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی خالص توحید پر زندہ رکھے اور اس پر موت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو تو توحید پر پختگی اختیار کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، ہمارے چینل GS2 کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔